بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی قرآن کا مطالعہ کیجئے تو بعض مقامات پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پروردگار کا چہرہ بھی ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ قیامت کا دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو روشن ہوں گے، جو اپنے رب کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، ناظرہ۔ اللہ اکبر۔ تو کیا قیامت میں رب کا چہرہ دکھائی دے گا؟ اس کا چہرہ ہوگا تو دکھائی دے گا، اور اگر چہرہ ہی نہیں ہوگا تو اس آیت میں دکھائی دینے کے معنی کیا؟ اللہ اکبر۔ غور کیجئے، ایسی ایک سے زیادہ آیات آپ کو ملیں گی رب کے چہرے کے بارے میں۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ۔ ہر ایک کو فنا ہو جانا ہے روئے زمین پر، آپ کے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ تو کیا خدا کا چہرہ ہے؟ اگر خدا کا چہرہ ہو تو اس چہرے کے استقرار کے لیے ایک سر چاہیے، اور اگر خدا کا سر ہو تو اس سر کی بقا کے لیے نیچے ایک بدن چاہیے، اور جب خدا کا بدن ہو تو کوئی مکان چاہیے، اور جب کوئی مکان ہو تو کوئی سمت چاہیے۔ یہ خدا نہ ہوا بندہ خدا ہو گیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سب کچھ چاہیے۔ تو لفظ غور کیجئے گا کہ پروردگار کا چہرہ، اب آیت ہے آیت متشابہ، دو قسم کی آیات، منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، اور قرآن مجید کی دیگر آیات متشابہ ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، بس جن کے دلوں میں زنگ لگا ہوا ہے۔ قرآن کیا باتیں بیان کرتا ہے۔ جن کے دلوں میں زنگ لگا ہوا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔ وہ ایسی آیتوں کو ہی ڈھونڈتے ہیں جو آیات متشابہات ہوں۔ اس سے وہ کیا چاہتے ہیں؟ اس سے وہ چاہتے ہیں فتنہ، اور اس سے وہ چاہتے ہیں اپنی مرضی کی تعویل۔ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 7، یہ اسی آیت کا تسلسل ہے۔ تو ایک آیت متشابہ، ایک آیت محکم یا محکمہ کہہ لیجئے، ان دونوں کے فرق کو ظاہر کرنے کے لیے میں نے ایک آیت تو پڑھی آپ کی خدمت، بلکہ دو پڑھ دی۔ رب کا چہرہ، رب کا چہرہ، اس آیت کا جواب کہاں ملے گا؟ لا تدرکہ الابصار۔ خدا وہ ہے جسے بصارت درک نہیں کر سکتی۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ بصارتوں کو درک کرتا ہے، مگر بصارتیں اس کو درک نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر۔ تو کبھی آیت متشابہات کا جواب آیت سے ملے گا۔ خوش نصیب کرے کہ ہم سب مل کر جنت البقیع کی زیارت کے لیے پہنچیں۔ آج پہنچیں تو ٹوٹی ہوئی قبروں کی زیارت ہے۔ زمانہ تبدیل ہو، روزے تعمیر ہوں، حجت خدا کا وجود مقدس ظاہر ہو، پھر امام خود پڑھائیں زیارت امام حسن مجتبیٰ، تو غلام خوش نصیب ہوں۔ اس محفل میں آپ بھی شریک ہوں اور میں بھی شریک ہوں، کہ جب امام کی خدمت میں سلام کرنے کا طریقہ بیان کریں تو روایت کے اعتبار سے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی جنت البقیع میں جا کر امام حسن کی زیارت کو بجا لائے، پل صراط پر قیامت کے دن
جب سارے انسانوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے، اس دن پلِ صراط پر زائر امام حسن کے قدم اتنے مضبوط رہیں گے کہ نہ ڈگمگائیں گے، نہ تزلزل قدم میں واقع ہوگا۔ خدا ثبات قدم عطا فرمائے گا زائرین امام حسن مجتبیٰ کے لیے۔ تو سلام پیش کرنے کا طریقہ پیر کا دن ہو یا جنت البقیع ہو، مشترکہ زیارات ہو کہ الگ سے سلام کا انداز بیان کیا گیا ہو، ایک خاص جملہ السلام علیکہ ایھا العالم بالتاویل، آپ پر سلام ہو اے تاویل کے عالم۔ آئیے تلاش کرتے ہیں کہ تاویل کے عالم کا مطلب کیا ہے۔ یہ تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ تلاوت قرآن آل محمد سے بہتر کون کر سکتا ہے۔ یہ تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ قرآن کو آل محمد سے زیادہ بہتر کون سمجھا سکتا ہے۔ میں لفظ سمجھنا چھوڑ گیا جان بوجھ کے کہ یہ جملہ کہنا میرا مقام ہی نہیں بنتا کہ میں یہ کہوں کہ آل محمد سے بڑھ کر قرآن کون سمجھ سکتا۔ میں تو سمجھانے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ سمجھانے ہی تو آئے تھے جن کو خدا نے سمجھ عطا کی ہو، وہ یہاں سمجھنے نہیں آئے تھے، یہاں سمجھانے آئے تھے۔ اس اعتبار سے لفظ